مقدمے میں آپ کو یہ خدشہ تھا کہ باقی کیسز میں تو آپ کو سٹے آرڈر مل جاتا ہے، آپ کو باقی کیسز میں ریلیف مل جاتا ہے، چوری چکاری کے، ڈکیتی کے، کرپشن کے کیسز میں، مگر غداری کے کیس میں جو آپ نے اسمبلیاں توڑی تھیں میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس فائل ہونے کے بعد آپ نے اسمبلیاں توڑی تھیں، اور وہ غداری کا سپریم کورٹ کے آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ اس پہ آرٹیکل 5 آرٹیکل 6 کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے یہ کیس بلوچستان کی ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا، اور آپ نے غداری سے بچنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے وہ آئین کی خلاف ورزی کی ہے اسمبلیاں توڑ کے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 6 آپ پہ لگ سکتا ہے، آپ نے ایک وکیل کو، ایک انصاف کے لیے عدالت کے دروازے پہ کھڑے درخواست گزار کو، ایک ایسے شخص کو جس کی بار میں بہت عزت تھی، جس کی صلاحیتوں کا، جس کی پیشہ ورانہ مہارت کا ہر وکیل گواہی دیتا ہے، اس کی ٹارگٹ کلنگ کروائی۔ قتل کے مقدمے میں تو آپ نامنیٹ ہوں گے، آپ کو نامزد بالکل کیا جائے گا، مگر میں یہ اپنی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وکیل کا قتل یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ملیٹنٹ جماعت بن چکی ہے۔ یہ جو 9 مئی کے واقعات تھے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی پرامن جماعت، کوئی جمہوری جماعت سوچ بھی سکتی ہے اس طرح کے پرتشدد واقعات میں حصہ لینے کا، یا ان کی پلاننگ کرنے کا، یا ایسی منصوبہ بندی کرنے کا؟ یہ ایک ملیٹنٹ جماعت ہے، یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، جنہوں نے تشدد کے ذریعے، آج نہیں 2014 کے دھرنوں میں آپ دیکھ لیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آفیسرز کو نشانہ بنانا، پولیس آفیسرز کو تشدد کا نشانہ بنانا، پی ٹی وی کو جلا دینا، پارلیمنٹ کے گیٹ توڑ دینا، قبریں کھود دینا، تب سزا ہوئی ہوتی تو 9 مئی کے واقعات نہ ہوتے۔ پھر 9 مئی کو جو ہوا وہ بھی اسی جماعت کے دہشت گرد ونگ نے کیا، ان کے دہشت گردوں نے یہ واقعات کیے، اور اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ایک وکیل جو آپ کے خلاف کیسز کی پیروی کر رہا ہو، آپ کے خلاف درخواست گزار ہو، آپ اس کو قتل کروا دیں۔ عمران خان صاحب، آپ اس کیس سے بچ نہیں سکیں گے۔ یہ جو آپ نے ایک وکیل کا خون بہایا ہے کوئٹہ کے اندر، آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس قتل کے کیس میں نہ صرف آپ کی نامینیشن ہوگی، بلکہ آپ کو ہر تاریخ پہ آ کے پیش بھی ہونا پڑے گا، اور اگر اس میں نامینیشن کے بعد گرفتاری مطلوب ہوئی تو آپ کو گرفتاری بھی دینی ہوگی۔ آپ خاطر جمع رکھیے گا، حکومت پاکستان اس معاملے پر پوری طرح کمیٹڈ ہے کہ وکلا کی جان و مال کا تحفظ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ میرا بھی تعلق اسی کمیونٹی سے ہے، اور ہم نے ابھی لائرز پروٹیکشن بل لے کے آئے، وکلا کی ویلفیئر کے کام کر رہے تھے، اور ایک ایسا لیڈر جو پرتشدد واقعات میں خود ملوث ہے، ان کی منصوبہ بندی کرتا ہے، اپنے لوگوں کو تشدد کی ترغیب دیتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، جلاؤ گھیراؤ میں بلیو کرتا ہے، مار کٹائی میں، تشدد میں بلیو کرتا ہے، اس نے آج ایک وکیل کو شہید کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 6 کی کاروائی سے بچ جائے۔ سنگین غداری تو آپ نے کمٹ کی ہے، اسمبلیاں آپ توڑ نہیں سکتے تھے، آئین میں درج ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے تو اسمبلیاں نہیں ٹوٹ سکتی۔ آپ نے جو ایڈوائس دی اسمبلیاں توڑنے کی، وہ آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ اس پہ کامنٹ کر چکا، اور الگ مقدمہ دائر کرنے کے لیے یہ کیس چل رہا تھا کہ آرٹیکل 5 لگے گا، آرٹیکل 6 لگے گا کہ نہیں لگے گا، آپ پہ سنگین غداری کا مقدمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور بلوچستان گورنمنٹ کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ اس کی شفاف تحقیقات کی جائیں، ہر قسم کے وسائل بروئے کار لائے جائیں، اور عمران نیازی صاحب اس کیس میں نامنیٹ ہوں، کیونکہ موٹو صرف عمران نیازی کا اس کیس میں تھا۔
اور کسی شخص کی نہ ان سے دشمنی تھی، نہ ان سے کوئی لین دین تھا، نہ ان سے کوئی جھگڑا تھا، نہ کوئی تنازع تھا، صرف ایک کیس جس کی وہ پیروی کر رہے تھے، جس میں وہ درخواست گزار تھے. اور یہ ہمیشہ بلوچستان سے انصاف کی آواز اٹھی ہے، وہ وکلا تحریک ہو، وہ کرد صاحب کی قربانی، اور یہ ہماری بلوچستان بار بہت قربانیاں دے چکی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو حملہ ہوا تھا بلوچستان کچہری میں، اس میں متعدد وکلا نے جام شہادت نوش کیا تھا. وہاں پہ بار کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی گئی تھی. آج پھر بلوچستان کی دھرتی پہ یہ بہت افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے، اور اس کے پیچھے عمران نیازی صاحب کے ہاتھ ہیں جو خون میں رنگے ہوئے ہیں. جو کرپشن میں پہلے رنگے ہوئے تھے، وہ ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں کہ دن دہاڑے ایک وکیل کو قتل کروا دینا، اس کی ٹارگٹ کلنگ کروا دینا. تو یہ تو پہلے بھی رپورٹس آتی رہی ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں جن کے ملیٹنٹ ونگ ہیں، جو دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں، جو پیٹرول بم بناتے ہیں، جو دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں زمان پارک میں، جو اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کو استعمال کرتے ہیں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے، جن کا لیڈر آ کے بتاتا ہے کہ پیٹرول بم بنانے کا طریقہ کیا ہے، اور یہ بڑی عام سی بات ہے، پیٹرول بم تو بن جاتے ہوتے ہیں. تو یہ پیٹرول بم تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ اس طرح بنتا ہے. جن کا لیڈر ٹی وی پہ آ کے یہ بات کرے، اس سے کیا بعید ہے کہ وہ اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو سنگین غداری کے مقدمے سے بچانے کے لیے اس طرح کی کبھی مکروہ حرکت نہیں کرے گا. عمران نیازی کے ہاتھ جو کرپشن سے رنگے ہوئے تھے، آج خون میں رنگے گئے ہیں، اور میرا دل بہت دکھی ہے، رنجیدہ ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ یہ کس طرح سے ہو گیا کہ آج ایک سینئر وکیل کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا کے تو ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے. میں آج بڑا جذباتی ہوں اس معاملے پہ، اور اس کی ٹائمنگ دیکھیں آپ کہ 2-3 تاریخیں ہو چکی تھیں، اگلی تاریخ پہ ہو سکتا ہے فیصلہ آ جاتا. عمران نیازی صاحب اگر اب ٹارگٹ کلنگ پہ آ گئے ہیں اور اپنے مخالفین کو یا ان لوگوں کو جو ان کے خلاف کیسز کی پیروی کر رہے ہیں ان کو ڈرانا دھمکانا چاہتے ہیں، اور ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میرے خلاف کیسز کی پیروی مت کرو ورنہ انجام یہی ہوگا، تو میں اس معاملے پہ ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نہ پیچھے ہٹیں گے، نہ ہم اس خون کو رائے گاں جانے دیں گے. جو عبدالرزاق شہر صاحب کا خون آج کوئٹہ ایئرپورٹ روڈ پہ آپ نے بہایا ہے، ہم اور تیزی کے ساتھ آپ کے خلاف جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کی پیروی کریں گے. ہم نہ جھکنے والے ہیں، نہ ڈرنے والے ہیں، نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں.